حاضر ہیں حاضر ہیں ہم، حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہنمائے حجاج کے عنوان سے کیو ٹی وی کی خصوصی سیریز آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور حجاج کرام کے لیے عملی اعتبار سے، انتظامی اعتبار سے کچھ ہدایات ہم پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج سے جو سلسلہ بیان کا شروع کر رہے ہیں وہ ایام حج کے حوالے سے۔ آپ کے علم میں ہے کہ 8 ذی الحجہ سے حج کے ایام شروع ہوتے ہیں، جن میں مناسک حج کو ہم ادا کرتے ہیں، اور 13 ذی الحجہ تک میکسیمم یہ ایام ہوتے ہیں۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ ایام حج میں سے 8 ذی الحجہ منی میں قیام، اور 9 ذی الحجہ عرفات میں قیام اور وہاں کا وقوف، ان 2 دنوں کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ آئیے منی کے حوالے سے گفتگو شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ منی کے حوالے سے یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو غسل کر کے احرام باندھ لیں، نوافل ادا کریں، نیت کریں اور تلبیہ پڑھتے رہیں۔ یعنی جو حضرات گئے تھے پہلے، انہوں نے عمرہ ادا کیا تھا، اور عمرے کے بعد احرام کھول لیا جاتا ہے، اور پھر حج کے ایام میں دوبارہ احرام حج کی نیت سے باندھا جاتا ہے۔ کچھ حضرات حج قران کرتے ہیں، یعنی عمرے اور حج کو ملا لیتے ہیں، اس سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور ایک حج افراد ہوتا ہے، وہیں کے مقامی لوگوں کے لیے ہوتا ہے، فقط حج کا احرام باندھتے ہیں۔ اکثر و بیشتر پاکستان اور دیگر علاقے سے جو لوگ جاتے ہیں وہ پہلے عمرہ ادا کرتے ہیں، پھر احرام کھول لیتے ہیں، اور پھر دوبارہ احرام باندھتے ہیں حج کی نیت سے۔ اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ 8 ذی الحجہ کو غسل کر کے احرام باندھ لیں، نوافل ادا کریں، نیت کریں اور تلبیہ پڑھتے رہیں۔ اور جب ہم نے نیت کر لی، تلبیہ شروع ہو گیا، تو آپ کے علم ہے کہ احرام کی پابندیاں بھی شروع ہو گئیں۔ جیسے عمرے کا احرام باندھا گیا تھا اس کی پابندیاں تھیں، اب اس احرام کی بھی پابندیاں رہیں گی، مگر یہ ذرا زیادہ ہوگا معاملہ عمرے کے مقابلے میں۔ نمبر 2، منی جانے کے لیے ضروری سامان ساتھ رکھ لیں۔ وہ گروپ کے لیڈر بھی بتاتے ہیں، اور جو بھی ذمہ دار افراد ہوتے ہیں گروپ کے اندر وہ بتا دیا کرتے ہیں، کتابوں میں وہ باتیں لکھی ہوئی بھی ہوا کرتی ہیں، البتہ بہت تھوڑا سا سامان ہوا کرتا ہے۔ وہاں پر منی میں خیمے ہوتے ہیں، ان میں رہائش کا انتظام ہوتا ہے، اور اگر پرائیویٹ گروپس کے ذریعے جو لوگ جاتے ہیں تو وہاں بستر وغیرہ بھی دستیاب ہوتے ہیں، تکیے بھی دستیاب ہوتے ہیں۔ جو گورنمنٹ اسکیم سے جاتے ہیں ان کے لیے بھی انتظام ہوتا ہے۔ احتیاطاً کچھ لوگ اپنے ساتھ کوئی چادر رکھ لیتے ہیں، کوئی تکیہ ہوا بھرنے والا رکھ لیتے ہیں، اپنی ضروری دوائیاں وغیرہ، یہ سارا سامان ہم اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے منی میں بھی رہنا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے عرفات کے میدان میں بھی جانا ہے، تو کچھ ضروری سامان ساتھ رکھ لیا جائے۔ تیسری بات، معلم کے انتظام کے تحت بس پر روانہ ہو جائیں، وقت کی پابندی کریں۔ جو بھی انتظام بتایا گیا ہے، جو انتظام چل رہا ہے، اس کے مطابق جو وقت دیا گیا اس وقت کی پابندی کریں۔ پہلے بھی یہ بات ذکر کی جا چکی کہ 1 یا 2 افراد کے لیٹ ہونے سے پوری بس کے افراد کو انتظار کرنا پڑتا ہے، اور یہ غیر مہذب بات ہے۔ تو وقت کی پابندی کی جائے، اور بس کا جو وقت دیا جائے اس کے مطابق اس مقام پر پہنچے جہاں سے بس ہمیں ملنی ہے۔ اور کچھ حضرات پیدل بھی جاتے ہیں، ان کی اپنی ترتیب کا معاملہ ہوگا۔ عام طور پر جو گروپس کی صورت میں جاتے ہیں ان کے لیے بسوں میں انتظام کیا جاتا ہے۔ اگلی بات ہے نمبر 4، منی کی طرف سفر کرتے ہوئے کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں، ظہر کی نماز سے پہلے منی پہنچ جائیں۔ عام طور پر یہ صبح ہی پہنچا دیا جاتا ہے، کبھی کبھی کچھ رات میں بھی حضرات کو لے جایا جاتا ہے، تو اس میں کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، احرام ہم نے باندھ لیا ہے، نیت ہم نے کر لی، اب تلبیہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا، اور مستقل لوگ بھول جائیں تو ہم زور سے پڑھ دیں تاکہ لوگوں کو یاد آ جائے کہ ہم نے تلبیہ کا اہتمام مستقل کرتے رہنا ہے۔ اور ظہر کی نماز سے پہلے پہلے، یہ 8 ذی الحجہ کی بات ہو رہی ہے، ظہر کی نماز سے پہلے پہلے منی پہنچے، اور عام طور پر الحمدللہ لوگ پہنچ ہی جاتے ہیں۔ 5ویں بات، کیمپ میں خواتین کے لیے پردے کا اہتمام کریں، اور رہائش کے حوالے سے کسی سے جھگڑا نہ کریں۔ عام طور پر اہتمام ہوتا ہے، لیکن کہیں محسوس ہو، بعض کیمپس ایسے ہو سکتے ہیں، میں پرائیویٹ اور گورنمنٹ کی بحث نہیں کر رہا، لیکن بعض کیمپس ایسے ہو سکتے ہیں کہ جہاں ایسا اہتمام نہ ہو، تو اسی کے لیے پہلے ایک بڑی چادر کا اور سیفٹی پن کا کہا گیا تھا، وہ چادر اور سیفٹی پن وغیرہ یہاں پر کام آئے گی۔ پردے کا اہتمام ہم نے کرنا ہے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ یہ پردے کا اہتمام اس مقدس سفر میں ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ساری زندگی پردہ کرنے کی تربیت کا ذریعہ بن جائے۔ تو بہرحال خواتین کے لیے پردے کا اہتمام، اور رہائش کے حوالے سے کسی سے جھگڑا نہ کریں کہ نہیں جناب مجھے تو وہ کارنر پلاٹ چاہیے، مجھے تو اس جگہ پر چاہیے، میں ذرا چاہتا ہوں کہ مجھے ہوا اچھی طریقے اچھا نہیں، مجھے دروازے کے قریب آپ لٹا دیجئے، مجھے یہ بحث نہ کریں۔ ہر کوئی یہ کرے گا تو پھر تو بات ہی نہیں بنے گی۔ اور پہلے دن سے ان نشستوں میں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ایثار کا معاملہ،
صبر کا معاملہ، دوسرے کو ترجیح دینے کا معاملہ، یہ سفر حج ہماری تربیت بھی کر رہا ہے۔ چھٹی بات، اپنے کیمپ کے پول نمبر اور روڈ کی اچھی طرح سے شناخت کر لیں، یہ بہت قیمتی ہے۔ سارے خیموں کی شکلیں ایک جیسی، سارے کھمبے ایک جیسے ہیں، ہاں ان کے نمبر مختلف ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ حضرات کے پاس میپس ہوا کرتے ہیں، اس سے لوکیٹ کر لیا جاتا ہے۔ کچھ خاص جگہ ہوا کرتی کہ وہاں فلاں جگہ پہ وہ فائر بریگیڈ کا آفس ہے، فلاں جگہ پر فلاں ادارے کا آفس ہے، فلاں جگہ پر یہ فلاں دکانیں موجود ہیں۔ ان نشانیوں کو بھی یاد کر لیا جائے، خواتین کو بھی یاد کرا لیا جائے تو سہولت رہے گی آئندہ جب بہت لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر لوگ مینا میں موجود ہیں۔ ذہن میں رکھیے اس بات کو۔ ساتویں بات، مینا میں رہائش کے لیے جو کارڈ آپ کو دیا گیا ہے اسے ہر وقت گلے میں ڈالے رکھیں۔ ویسے تو یہ کارڈ معلم یا گروپ کی طرف سے پہلے دن سے دیا جاتا ہے، اور کچھ بینڈز بھی ہاتھ میں پہننے کو دیے جاتے ہیں، کڑا دیا جاتا ہے، اور اس سال کچھ حکومت سعودیہ کی طرف سے اور اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ سب ہماری شناخت کے لیے ہے، اسی میں ہمارے فون نمبرز ہوتے ہیں، اسی میں ہمارے معلم کے فون نمبرز ہوتے ہیں، ہمارے متعلق کوئی ڈیٹا ہو سکتا ہے، معلم کے متعلق کوئی ڈیٹا ہو سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی کھو گیا، خدا نہ خاصہ کوئی حادثہ پیش آ گیا تو شناخت کرنا اور متعلقہ لوگوں سے رابطہ کرنا آسان ہوگا لوگوں کے لیے۔ تو بہرحال مینا میں رہائش کے لیے جو کارڈ آپ کو دیا گیا ہے اسے ہر وقت گلے میں ڈالے رکھیں۔ نمبر 8، مینا میں نماز باجماعت کا اہتمام کریں، نماز کی تیاری بر وقت کرتے رہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مسجد حرام میں کیونکہ نہیں تو اب چلو چلتا نہیں ہے بھائی، نماز مقررہ وقت پر ادا کرنی ہے اور باجماعت ادا کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ گھومنے پھرنے نکل گئے، یہاں تو اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوں، یہاں کیا گھومنا پھرنا، گپ شپ میں لگے ہوئے، موبائل سے کھیلنے اور باتوں میں گپیں لگ رہی، نہیں بھائی، نمازوں کا خیال رکھنا، نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کرنا اور نماز کی تیاری بر وقت کرتے رہے۔ کیا مطلب؟ ایک واش روم پر 20 لوگ کھڑے ہوئے، ایک جگہ جہاں نل کا لگا ہوا وضو کے لیے وہاں 20 لوگ کھڑے ہوئے، تو ہر آدمی کا 1:15 بجے جماعت کا وقت ہے ظہر مثال کے طور پر، اور ہر آدمی چاہے کہ 1 بجے میں وضو کروں تو جماعت میں تو نہیں پہنچ سکتا۔ اور ایک بڑے پتے کی بات عرض کر دوں، روٹین سے ہٹ کر اپنے معمولات کو طے کیجئے۔ اگر 1:15 بجے ظہر کا وقت ہے، مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، مینا میں مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، تو آپ اپنی تیاری جو ہے نا وہ 12 بجے سے پہلے سے رکھیے۔ ہاں 12 بجے سے پہلے رکھیے، بہت سکون میں رہیں گے، زیادہ وقت بھی آپ کو ذکر کا اور نوافل کا اور چیزوں کا مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ نیت بھی کیجئے کہ دوسرے بھائیوں کے لیے میں ایثار کر رہا ہوں، میں پہلے جا کے کر لوں، 1-1.5 گھنٹہ پہلے سے میں فارغ ہو جاؤں تاکہ اور لوگوں کو سہولت سے وضو کرنے اور اس سے قبل فراغت کرنے کا موقع مل جائے۔ ہے نا اچھی بات؟ اور سب لوگ ایسا کریں گے تو 1 بجے بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی وضو خانہ ہمیں خالی ملے، لیکن سب لوگ یہ نہیں کر پاتے، تو آپ اور میں ہمت کریں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ 9ویں بات، نمازوں کے بعد تلبیہ پڑھنے کا خصوصی اہتمام کریں۔ تلبیہ تو ہر وقت جاری رہے گا، بیٹھتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، باہر نکلتے ہوئے، اور نمازوں کے بعد بھی تلبیہ کا اہتمام کریں۔ اور بعض حضرات، خواتین نہیں، حضرات بلند آواز سے تھوڑی دیر کے بعد پڑھتے رہے تاکہ سب کو یاد آئے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کی آوازیں بلند ہوتی رہیں۔ 10ویں بات، اوقات کی حفاظت کا خصوصی اہتمام کریں۔ اتنے مقدس سفر پر آ گئے ہیں اور سارے دن ہم نے گزار بھی لیے، مگر اب یہ وہ سارا پیک ٹائم ہے، یہ 8 ذی الحجہ سے جو ایام حج شروع ہو گئے، اسی کے لیے تو یہ سارے سال چلت پھرت ہوتی ہے۔ کتنے مہینوں پہلے سے انتظامات شروع ہو جاتے ہیں، کتنے برسوں پہلے سے لوگ اپنے لیے پیسہ جمع کرنا شروع کرتے ہیں، اور کچھ خوش نصیب وہ ہیں جو حجاج کرام حج کے لیے جا رہے ہیں، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو اپنے اوقات کی حفاظت کرنا، یہ ذکر کا موقع ہے، یہ اللہ کو یاد کرنے کا موقع ہے، اللہ سے مانگنے کا موقع ہے، دین کو سیکھنے کا موقع ہے، تربیت حاصل کرنے کا موقع ہے، یہ ایک مجاہدانہ تربیت بھی ہو رہی ہے۔ ایک کھلے آسمان تلے بس خیمے لگے ہوئے ہیں، وہاں گرمی کی شدت ہے تو وہ بھی برداشت کرنی ہے، گھر جیسا آرام نہیں تو وہ بھی برداشت کرنا ہے، ہوٹل جیسا آرام نہیں تو وہ بھی برداشت کرنا ہے، اور اپنے اوقات کو قیمتی بنانا ہے اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر کے لیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ 11ویں بات، ہر نماز کے بعد درس قرآن و حدیث کا اہتمام کریں۔ ہر گروپ کے اندر عام طور پر اہل علم ہوا کرتے ہیں، اور اگر کسی اور گروپ میں اہتمام ہے ہمارے تو ان سے بات چیت کر کے ان کے یہاں جا کر بیٹھنے کا اہتمام کر لیں۔ ہر نماز کے بعد قرآن و حدیث کی تعلیم ہو، اور مناسک حج کا بیان بھی ہو، اور زندگی کو بدل دینے کے لیے کیا ہمیں کام کرنے ہیں ان کاموں کی توجہ دلائی جائے، قرآن کا بیان ہو، احادیث کا بیان ہو، اور ہم اس میں سیکھیں اور بیٹھیں۔ یہاں نہیں سیکھیں گے تو کہاں سیکھیں گے؟ یہاں تو آئی ہی ہے اللہ سے لو لگانے کے لیے، زندگی کا رخ بدلنے کے لیے، تو ہر نماز کے بعد درس قرآن و حدیث کا اہتمام کریں۔ 12ویں بات، مینا میں دعوت و تبلیغ کا کام سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
سیرت النبی علیہ السلام کی کتاب کا مطالعہ کرنے کی توجہ دلائی تھی تو سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھیے منا میں حج تو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا تھا نا عربوں میں، تو حج تو ہو رہا تھا، اس میں کچھ بگاڑ بھی پیدا ہو گیا تھا، لیکن ان منا کے ایام میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو تلاش کر کر کے ایک ایک کے پاس جا جا کر اللہ کا پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ ہم بھی اس کا اہتمام کریں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ 13ویں بات، 9 ذی الحجہ کو فجر کے وقت عرفات روانگی کے لیے تیار ہو جائیں۔ 9 ذی الحجہ، 8 ذی الحجہ منا پہنچے ہیں، لیکن منا کے بارے میں زیادہ تفصیلات اس سے بیان کی کہ بعد میں بھی منا میں قیام رہے گا انشاءاللہ تعالی، تو یہ تفصیلات وہاں بھی ذہن میں رکھیے گا، کام آئیں گی۔ البتہ 9 ذی الحجہ کو ہم نے عرفات روانہ ہونا ہے۔ البتہ ایک اور بات ہے، لاکھوں افراد نے ایک ہی وقت میں پہنچنا ہے، تو انتظامی اعتبار سے بعض گروپس میں بعض معلم وہ رات کو ہی حجاج کو لے جاتے ہیں، تو اب لڑنا نہیں جھگڑنا نہیں، جو انتظامی معاملات کے اعتبار سے اجتماعی طور پر بات طے ہو جائے اسی کا لحاظ کر لیا جائے۔ اگر رات میں بھی لے جاتے 8 اور 9 کی درمیانی شب تو لڑائی جھگڑا ہم نے نہیں کرنا، اور جن کے لیے صبح جانے کا معاملہ وہ صبح فجر کے وقت بس تیاری کر لیں اور انتظار کریں کہ بس کی آمد کا اعلان کب ہوتا ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کو فجر کے وقت عرفات روانگی کے لیے تیار ہو جائیں۔ نمبر 14 اگلی بات ہے، خیمے سے باہر نکل کر بھیڑ نہ لگائیں بلکہ سکون سے خیمے میں ذکر و اذکار اور تلبیہ پڑھتے رہیں۔ جو بھی ذمہ داران ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے۔ موبائل فون بھی ہوتا ہے، اگر 5 منٹ کی واک کے بعد بس کھڑی ہونی ہے تو وہاں سے فون کر کے بھی بلایا جا سکتا ہے۔ باہر نکلیں گے ہزاروں کا مجمع ہوگا، کوئی ادھر ادھر کھو گیا تو پریشانی ہو سکتی ہے، تو بہتر بات یہ کہ خیمے میں رہ کر انتظار کریں کہ کب اعلان ہوتا ہے، اور اس دوران جو انتظار کر رہے ہیں ذکر کا اہتمام اور تسبیحات کا اہتمام اور خصوصاً تلبیہ کا بار بار اہتمام کرتے رہیں۔ 15ویں بات، جب معلم آپ کو بس کی آمد کی اطلاع دے تو وقار کے ساتھ بس پر بیٹھ جائیں۔ وقار سے مراد کیا؟ بھاگنا نہیں، دوڑنا نہیں، یہ بس سب کو لے کر جائے گی، معلم نے انتظام کیا ہوتا ہے، گروپ کے لوگوں نے انتظام کیا ہوتا ہے، تو جلد بازی نہیں کرنی، وقار کے ساتھ ہم جا کر بس پر سوار ہوں۔ 16ویں بات، بسوں کے اوپر نہ بیٹھیں۔ عام طور پر بسوں میں جو گنجائش ہوتی ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ افراد کو بٹھایا جاتا ہے، تو خواہ چھت پر بیٹھنے کی کوشش کرنا، اور کیوں آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ ایسی بات نہ کریں، کبھی حادثہ پیش آ جاتا ہے، پریشانی ہو جایا کرتی ہے، تو حتی الامکان ان باتوں سے اجتناب کیا جائے۔ لکھیے 16ویں بات، بسوں کے اوپر نہ بیٹھیں، اپنے ساتھ اضافی احرام، چٹائی، چادر، تکیہ اور پانی کی بوتل رکھ لیں، راستے میں تلبیہ پڑھتے جائیں، کیونکہ اب ہم عرفات کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ چٹائی اور چادر بعد میں کام آئے گی، مزدلفہ کے علاقے میں تکیہ بھی کام آ جائے گا، پانی کی بوتل تو بار بار کام آئے گی، ویسے راستے میں جوس بھی ملتے ہیں، گروپس کے لوگوں نے انتظامات بھی کر رکھے ہوتے ہیں، اور راستے میں تلبیہ کثرت سے پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ اور اب کہاں جا رہے ہیں؟ 9 ذی الحجہ، عرفات کا میدان، عرفات کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اور الحج عرفہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حج تو عرفہ کا نام ہے، عرفات کی حاضری کا نام حج ہے، جو یہاں پہنچ گیا اس کا حج ہو گیا۔ باقی معاملات وہ فقہی اعتبار سے علماء تفصیل بیان فرماتے ہیں، باقی کمی کوتاہی کا ازالہ ہو سکتا ہے، لیکن جو عرفات نہیں پہنچا اس کا حج نہیں ہو سکتا۔ اب چلتے ہیں اگلی بات، عرفات میں حاضری، وہاں پہنچ چکے ہیں، اس تعلق سے 8 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ پہلی بات، گروپ کے انتظام کے مطابق 9 ذی الحجہ کو ظہر کے اول وقت تک عرفات پہنچ جائیں۔ بعض لوگ صبح ہی پہنچ جاتے ہیں ماشاءاللہ ارلی مارننگ، اور بعض کو تھوڑا وقت لگتا ہے، بعض کو اور وقت بھی لگتا ہے۔ البتہ ظہر کے اول وقت تک عرفات پہنچ جائے تو بہتر ہے، لیکن ہجوم ہے، رش ہے، لاکھوں لوگ ہیں، کچھ تاخیر کے بعد بھی پہنچے تو انشاءاللہ حج درست ہی ہوگا۔ نمبر 2، ضروریات سے فارغ ہو لیں اور کھانا کھا لیں۔ آپ کہیں گے کھانا اتنی جلدی کھلا رہے ہیں؟ جی اس لیے اتنی جلدی کھلا رہے ہیں کہ جیسے ہی زوال کا وقت ہوگا تو وقوف کا وقت شروع ہو جائے گا۔ وقوف کیا ہے؟ وہ وقوف عرفہ ابھی آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اور آج سستی نہیں کرنی، آج تو بس مستعد ہونا ہے اور اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، رب کائنات کے سامنے کھڑے ہو کر مانگنا ہے، مانگنا ہے، مانگنا ہے، اور غروب آفتاب تک یہ وقوف کا عمل جاری رہے گا، میں بھی عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو دوسری بات، عرفات میں ضروریات سے فارغ ہو لیں اور کھانا کھا لیں، تاکہ ان چیزوں کی بعد میں پھر حاجت کا معاملہ نہ رہے۔ البتہ گرمی شدید ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے تو پھر حضرات جو گروپس کے لوگ ہوتے ہیں، منتظمین ہوتے ہیں، اس دن تو سعودی حکومت کی طرف سے کھانا بھی فراہم کیا جاتا ہے اور منتظمین انتظام بھی کرتے ہیں، جوس کا بھی انتظام، بہت کچھ دستیاب ہوتا ہے، بہرحال وہ دستیاب رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تیسری بات، وضو کر لیں، ظہر کی نماز ادا کر لیں۔
ہر بندہ تو مسجد نمرہ تک نہیں پہنچ پاتا جہاں وہ خطبہ حج ہوتا ہے، تو اپنے اپنے خیمے میں رہیں۔ ہاں آج کل موبائل فون پر وہ ریڈیو کی سہولت موجود ہے، اگر وہ ریڈیو پر خطبہ سن لیا جائے تو اچھی بات ہے، اور بعض گروپس کے اندر بعض ساتھیوں کو عربی آتی ہے، اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں تو وہ بھی ایک واضح نصیحت کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال وضو کر لیں، ظہر کی نماز ادا کر لیں، یہ زوال کا وقت ہو گیا، اس کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی مسجد نمرہ پہنچا تو وہاں پر وہ خطبہ بھی سن لے گا اور ظہر اور عصر وہاں ملا کر ادا کر لے گا مسجد نمرہ میں، اور باقی اپنے اپنے خیموں میں۔ حنفی مکتب فکر کی رائے یہی ہے کہ ظہر اپنے وقت پر ادا کریں گے اور عصر کو اس کے وقت پر ادا کریں گے انشاءاللہ۔ بقیہ علماء یا مکاتب فکر، شوافع ہیں، حنابلہ ہیں، مالکیہ ہیں، دیگر مکاتب فکر کے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اگر وہ ملا کر ادا کر رہے ہیں تو وہ اپنے مکتب فکر کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ بحث نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، پہلے دن سے یہ باتیں ہم سمجھ رہے ہیں۔ البتہ ہم نے کیا سمجھا؟ وضو کر لیں، ظہر کی نماز ادا کر لیں۔ نمبر 4، نماز سے فارغ ہو کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر رقت سے دعا کریں۔ یہ ہم نے ظہر کی نماز ادا کر لی، اب یہ وقوف کا وقت۔ وقوف کا مطلب کھڑے ہونا، قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا اللہ سبحانہ وتعالی سے، یہ وقوف کہلاتا ہے، اور یہ وقوف عرفہ ہے، کھڑے ہو کر کرنا ہے، کھڑے ہو کر کرنا ہے۔ کوئی بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، معذورین ہیں، وہ تھوڑا سا تو کھڑے ہوں، تھک جائیں تو بیٹھ جائیں، لیکن باقی لوگوں کو اہتمام کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کھڑے ہو کر وقوف کا اہتمام کریں اور کثرت سے دعائیں کریں، کثرت سے۔ اللہ تعالیٰ ہر زبان میں سنتا ہے، وہ دل کی سنتا ہے، وہ آنکھوں سے مانگی جانے والی دعاؤں کو سنتا ہے۔ بس مانگیں، اللہ سے سب کچھ مانگیں اور اللہ کو مانگیں۔ ہم سب کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ 5ویں بات، تھک جائیں تو کچھ آرام کر لیں اور دوبارہ وقوف کریں۔ کچھ آرام میں تھوڑا سا لیٹ جانا بھی شامل ہے، کچھ کھا پی لینا بھی شامل ہے، تازہ دم ہو جانا بھی شامل ہے، پھر کھڑے ہوں۔ لیکن آج سستی نہیں کرنی، آج سستی نہیں کرنی مانگنے میں، کھڑا ہو کر مانگتے چلے جانا ہے، مانگتے چلے جانا ہے، مانگتے چلے جانا ہے۔ درمیان میں نماز عصر کا وقت آ جائے، نماز عصر بھی ادا کیجئے باجماعت، پھر اس کے بعد وقوف کا معاملہ جاری رہے گا۔ 6ٹھی بات، یہ سلسلہ غروب آفتاب تک جاری رکھیں، غروب آفتاب تک یہ وقوف کا سلسلہ جاری رہے گا۔ 7ویں بات، مزدلفہ جانے کے لیے بس کا انتظار کریں اور بے صبری نہ کریں۔ یہاں مغرب کا وقت ہو گیا لیکن آج یہاں مغرب ادا نہیں کرنی، وہ بعد میں مغرب اور عشاء مزدلفہ میں ادا کریں گے۔ البتہ مزدلفہ جانے کے لیے بس کا انتظار کریں اور بے صبری نہ کریں۔ بڑی جلدی ہوتی لوگوں کو، اور جلدی میں بس میں بیٹھ گئے، آگے 3 گھنٹے کھڑا بھی ہونا ہے، تو جلدی کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ بے صبری کہیں نہیں کرنی، کہیں نہیں کرنی، کہیں نہیں کرنی۔ آخری بات، 8ویں بات ہے، مزدلفہ جاتے ہوئے بھی کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ مستقل جاری رہے گا، جاری رہے گا یہاں تک کہ ہم مزدلفہ پہنچ جائیں، مگر وہاں کا بیان اگلی نشست میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر ہے، حاضر ہے، حاضر ہے ہم، حاضر ہے، حاضر ہے۔